دور کی بات آج بھی گیریزن میس میں چلے جائیں یا 5 اسٹار ہوٹلز میں چلے جائیں, بندے نے شیروانی پہنی ہوگی, دستار پہنی ہوگی, مونچھیں رکھی ہوں گی, وہ آپ کا دروازہ کھولے گا. آج آپ یہ فیصلہ کریں ریاست پاکستان کہ کاکڑ صاحب یا وزیر اعظم جو ہے, نہیں میری عرض سنیں, ٹائی نہ پہنے آپ 5 اسٹار ہوٹلز پہ جو بندے کھڑے کریں گے سب نہیں پروگرام بند ہوتا. انہیں شیروانی کی جگہ پینٹ کوٹ ٹائی پہنائیں, پینٹ کوٹ اور ٹائی پہنائیں. سر آپ جو لوگ ہوٹلز پہ کھڑے ہوتے ہیں, جو دربان کھڑے ہوتے ہیں, ان کو رسپیکٹ دیں اور اپنے قومی زبان کو آپ نے رسپیکٹ دینی ہے. سر میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو کوئی پروگرام بین نہیں کرتے. قوم کی عزت اور سالمیت کی بات. اللہ خوش رکھے آپ کو. فاطمہ بسم اللہ. اس دور پھر وہ اس وقت صوفیاء کو کیسے فالو کرے اور کن کوالٹیز کو دیکھ کے فالو کرے؟ سر ان کوالٹیز کو تو نہ دیکھیں کہ آپ یہاں سے بیٹھ کے کیلے نکال رہے ہیں یا اس طرح کے 2 نمبریاں کر رہے ہیں. میرے خیال ہے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. اگر اتنا ہی کسی کا شف چلتا ہے تو میرے خیال ہے ایک شف آپ کشمیر پہ کریں اور ایک آپ فلسطین پہ جا کے کر لیں, ان کا مسائل حل کر لیں. صوفیاء کو جس چیز پہ دیکھا جاتا ہے مجھ سے کردار دیکھیں, آپ ان کا اخلاق دیکھیں. خواجہ حمید الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پیر وہ نہیں ہوتا جس کی نظر مرید کی جیب پہ ہو, پیر وہ ہوتا ہے جس کی نظر مرید کے دل پہ ہو. آپ نے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا, میں ان کے شیخ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جب تحریک پاکستان میں مسٹر جناح کے ساتھ نکلے تو اس وقت کے گورنر پنجاب خضر حیات ٹیوانا نے ان کو بلینک چیک دیا کہ fill and sign it and tell me the amount of money you need but do not support Mr. Jinnah in the creation of Pakistan. خواجہ قمر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ انگیٹھی میں جلا دیا بلینک چیک. and then he was asked کہ بھئی اب اگر تم نے مسٹر جناح کا ساتھ دیا, پیر سیال سے کہا گیا, تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. ان کا جواب تھا اس وقت کے گورنر پنجاب کو کہ میں نے اللہ دے 99 نا یاد کیتے جنہیں خضر حیات ٹیوانے دے نا موجود. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آگے آئیں پیر صبغت اللہ خان پگاڑا کا, ان کا رول, ہور کی پوری فورس کا رول, اور پھانسی کے پھندے پہ چڑھے. یہ تحریک یہ 1947 کیونکہ 1940 سے سٹارٹ نہیں ہوئی, یہ 23 مارچ سے سٹارٹ نہیں ہوئی, 1857 کی جنگ آزادی سے سٹارٹ ہوئی. میں بعد میں ڈسکس کروں گا پیر آف مانکی کا کیا رول تھا یا پیر آف زکوڑی شریف کا کیا رول تھا. یہ شروع ہونے والی چیز جامعہ مسجد دہلی کے جہاد کے فتوے سے تھی. یہ شروع ہونے والی چیز علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. جب جہاد کا فتویٰ انگریز سرکار کے خلاف دیا تو ان کے شاگردوں کو توپوں کے سامنے کھڑا کر کے ان کے پڑخچے اڑا دیے گئے. and they were asked کہ آپ یہ فتویٰ واپس لیں. ان کے there is no U-turn in Islam. ان کے ٹھیک ہے, ان سب کے جو علماء ہیں ان کو بٹھاؤ ہاتھی پہ, نیچے سے ٹانگیں باندھو اور چیسٹ سے آپ رسی باندھ کے درخت کے ساتھ باندھو, اور ہاتھی کو جب چھڑی ماری جاتی تھی تو آدھا دھڑ علماء کا لٹک جاتا تھا اور آدھا ہاتھی کے ساتھ ہوتا تھا. then he was said کہ بھئی یہ فتویٰ واپس لیں. he said there is no U-turn in Islam. پھر ان کی قمیض اتاری گئی. ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی بھی ان کی ایج کا نہیں ہے, وہ بہت زیادہ عمر کے تھے. علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی قمیض اتاری. کوئلے والی استری ہماری دادی کے دور میں ہوتی تھی, وہ کوئلے والی استری بھاری استری ہوتی تھی, ان کے جسم پہ رگڑی گئی. اللہ اکبر. اور وہ استری پھیرنے کے بعد ان کے جسم پہ مرچ اور نمک ڈالا گیا اور پھر استری پھیری گئی اور پھر کہا گیا کہ کیا اب آپ دوبارہ یہ بات کریں گے؟ انہوں نے کہا میں تو کروں گا. انہیں پھر پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا, اور پھانسی کے پھندے پہ جاتے وقت ان کے الفاظ تھے جو یہ آج ہر نعت خواہ نعت پڑھ رہا ہوتا ہے نا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. یہ اس وقت کے الفاظ تھے. آگے آ جائیں آپ, جو ہمارے ساتھ ستم ظریفی تاریخ نے کی, انگریز سرکار میں جن لوگوں نے توہین کرنے کے لیے ٹیپو سلطان کی یا صوفیاء کی یا اس وقت کے نوٹیبلز کے لیے, ٹرائبل ایلڈرز کے لیے ان کی توہین کی, سر ایک منٹ جاری رکھیں گے, ان کی توہین کرنے کے لیے جو لوگ شرابیں سرو کرتے تھے نا اس وقت, ان کی داڑھی ہونا لازمی تھی انگریز سرکار کو. اور جو شخص میم صاحب کا دروازہ کھولتا تھا انگریز سرکار کی بیگمات کا, اس نے دستار پہنی ہوتی تھی اور مونچھیں رکھی ہوتی تھی. ستم ظریفی تاریخ دور کی بات آج بھی گیریزن میس میں چلے جائیں یا 5 اسٹار ہوٹلز میں چلے جائیں, بندے نے شیروانی پہنی ہوگی, دستار پہنی ہوگی, مونچھیں رکھی ہوں گی, وہ آپ کا دروازہ کھولے گا. آج آپ یہ فیصلہ کریں ریاست پاکستان کہ کاکڑ صاحب یا وزیر اعظم جو ہے, نہیں میری عرض سنیں, ٹائی نہ پہنے آپ 5 اسٹار ہوٹلز پہ جو بندے کھڑے کریں گے سب نہیں پروگرام بند ہوتا. انہیں شیروانی کی جگہ پینٹ کوٹ ٹائی پہنائیں, پینٹ کوٹ اور ٹائی پہنائیں. سر آپ جو لوگ ہوٹلز پہ کھڑے ہوتے ہیں, جو دربان کھڑے ہوتے ہیں, ان کو رسپیکٹ
रिस्पेक्ट दें और अपने कौमी जुबान को आपने रिस्पेक्ट देनी है। सर मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई प्रोग्राम बैन नहीं करता। कौम की इज्जत और सालमियत की बात। अल्लाह खुश रखे आपको। फातिमा बिस्मिल्लाह का काम क्या है? लंगर देगे शगे खिलाना सूफी का काम है जो काम पीर करम शाह लजरी रहमतुल्लाह अलैह ने अदा किया था। दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया। आज सूफिया वो काम करें जो नेरिया शरीफ वालों ने किया। आपके जो नजराने इकट्ठे होते हैं दरबारों पे, उनको आप डेडिकेट करें और अपने बुजुर्गाने दीन के नाम पे यूनिवर्सिटीज बनाए ताकि अंधे गूंगे बहरे मुरीद ना पैदा हो, इंजीनियर डॉक्टर और आर्मी ऑफिसर और ब्यूरोक्रेट्स और जजेस पैदा हो, तब जाके दीन तख्त पे आएगा। महज नारों से कभी भी नहीं आएगा। दीन तख्त पे आने से मुराद चले दीन तो तख्त पे, मैं कहता हूँ कि इस्लाम पावर में है तो पाकिस्तान में हुकूमत है तो मुसलमान ही सारे। ये जो हम सारों को मौलवी बनाना चाहते हैं, तो क्या साइंटिस्ट नहीं बनाना चाहिए, इंजीनियर नहीं बनाने चाहिए, इनको अच्छे डॉक्टर नहीं बनने चाहिए? सर मेरा मैनिफेस्टो है, अल्लाह ने कभी भी मौका दिया मेरे किसी बंदे को या मुझे असेंबली में जाने का, हम ये रेजोल्यूशन लाएंगे कि तमाम औकाफ के ज़ेरे एहतमाम जितने भी दरबार चल रहे हैं, बाबा फजल शाह कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह से लेके बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह तक, अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह से के दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह तक, इन पे जो अरबों करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा होता है, इससे उन्हीं बुजुर्गानी दीन के नाम पे यूनिवर्सिटीज बनाई जाए और दरस निजामी में आप काउंटर एथियज्म का टॉपिक इंट्रोड्यूस कराएं ताकि लादीनियत को शिकस्त दी जा सके। कंपैरेटिव रिलीजन्स पे आप इतना मजबूत कर दें अपने उलमा को कि वो रिलीजन को डिफेंड करने के काबिल हो जाए। नॉन पॉलिटिकल हो। हाँ मैसेज है मुझे कोई सर मैसेज में यही जो बात कर रहा था इसी को कैरी ऑन करूंगा। हम लोगों ने लैंग्वेज कोर्सेज अपने उलमा को अगर हम फ्री कर दें रियासत पाकिस्तान, तो आप ऑनलाइन आधी दुनिया को मुसलमान कर सकते हैं। जो जोश खिताबत हमारे उलमा का है, वो चाहें तो 2 ग्रोहों में सुलह भी करा सकते हैं, तसादम भी करा सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव रोल दूसरी जुबानों में रोल प्ले करना शुरू कर दें तो इस्लाम का बेहतरीन दिफा वो कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू डिजिटल।